السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ طواف افادہ سے پہلے تک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار یا کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر سکتا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کے اوپر دم دینا ہوگا اور توبہ استغفار بھی کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا طواف افادہ سے پہلے آپ کو یعنی وہ احرام کی پابندیاں آپ کے پر سے اٹھتی نہیں ہیں، چاہے اب آپ نے جمرات بھی کر لیا ہے، سر بھی منڈوا لیا ہو، مرد نے قربانی بھی کر دی ہو، لیکن ابھی بھی وہ حج کی جو احرام ہے اس کی اس پابندی سے نہیں نکلے گا کہ وہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے۔ جب طواف افادہ کر لیا تو اس کے بعد پھر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اس بات کو ضرور نوٹ کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو پیریڈز کے مسائل کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت سارے سوالات اس حوالے سے عورتوں کے ہوتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ جب سے آپ ارادہ کرتے ہیں حج کا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جانا ہے، تو چند ماہ پہلے سے ہی آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر سوچنی چاہیے۔ جیسے مثلاً آپ اپنی گائناکالوجسٹ سے رابطہ کر کے اور کچھ پلز لکھوا سکتی ہیں تاکہ آپ وہ تب سے لینا شروع کر دیں۔ عین موقع پہ جس وقت حج کے لیے روانہ ہونے لگے اس وقت پلز لینے سے بھی آپ کا سائیکل خراب ہو سکتا ہے۔ تو 2-3 مہینے پہلے سے اگر آپ نے لی ہوں تو آپ کا سائیکل سیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کب ہونا ہے۔ چونکہ حج کا یہ فریضہ ایسا ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، زندگی میں ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ موقع مل سکے۔ اب اس میں بھی اگر انسان اس پریشانی میں تھرو آؤٹ مبتلا رہے کہ اب آج ہو گئے اور کل ہو گئے اور اب پتہ نہیں ہو نہ جائیں، تو ایک مسئلے میں رہے گا اور سارا دھیان اس طرف رہے گا بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا پہلے سے انتظام کر کے جائیں۔ اب اگر آپ نے انتظام نہیں کیا ہوا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کب ہونے ہیں، تو اب آپ جب احرام باندھنے لگیں تو اس وقت ہی نیت کر لیں کہ اگر میرے ایسا ہو گیا تو مثلا عمرے کے لیے آپ کا ہے کہ بھئی میں پہلے عمرہ میں نے کرنا ہے، اس کے بعد حج کا احرام باندھنا ہے، تو اب آپ میقات سے یہی نیت کر لیں کہ اگر میرے پیریڈز ہو گئے تو میں پھر احرام کھول دوں گی اگر عمرہ کرنے سے پہلے ہو گئے۔ تو پھر آپ کو احرام کھولنے پر بھی کوئی فدیہ یا کوئی دم نہیں دینا ہوگا، کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، اور آپ بس اپنا احرام کھول سکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا حج کا احرام الگ سے باندھیں گی۔ اگر آپ کو پیریڈز ہوئے ہیں تب بھی آپ نے احرام ضرور باندھنا ہے، یعنی احرام کی نیت ضرور کرنی ہے۔ احرام باندھنے سے مطلب یہی ہے کہ احرام کی نیت ضرور کرنی ہے۔ تو احرام کی نیت کر کے اب کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ حج میں نہیں کر سکتے؟ عمرہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے اور دن بھی گزرتے جا رہے ہیں، آپ نے نیت کی بھی ہے، اب آپ احرام میں ہی ہیں، لیکن اب حج کے دن آ گئے ہیں اور آپ کے ابھی تک عمرہ ہی نہیں ہوا، تو اب آپ عمرے کا احرام کھول کے کو مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت اب ختم کر دیں، اور اس کے بعد آپ حج کی نیت کریں گے، حج کے احرام کی۔ تو حج کے احرام کی جو آپ نے نیت کر لی اپنے ہوٹل سے ہی، اس کے بعد آپ مینا چلے گئے، وہاں پہ مینا میں آپ نے سارا وقت اپنا گزارا 8 تاریخ۔ پھر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ظاہری بات ہے، قرآن نہیں پڑھا، لیکن دعائیں تو آپ کر سکتے ہیں، لبیک بھی آپ پکار سکتے ہیں، یہ سب چیزیں تو کر سکتے ہیں۔ 9 تاریخ کو آپ عرفہ گئے، وقوف عرفہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھیں گے ظاہر ہے، لیکن وقوف تو کریں گے، کھڑے ہو کے دعائیں تو کریں گے۔ اسی طرح پھر آپ مزدلفہ گئے، وہاں پہ تو ویسے ہی رات ہی گزارنی ہے، تو آپ رات گزاریں گے۔ پھر آپ واپس آئے مینا میں تو جمرات بھی آپ کریں گے، بال بھی کاٹیں گے، قربانی بھی آپ کی ہو گئی۔ اب رہ گیا مسئلہ صرف طواف افادہ کا، کیونکہ وہ رکن ہے حج کا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ آپ کا حج ہوگا ہی نہیں اگر طواف افادہ نہ ہوا تو لہٰذا اب اس کی مشکل رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے وضو شرط ہے، پاکی شرط ہے۔ تو اگر اب تک آپ کے پیریڈز ختم ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر ابھی تک نہیں ختم ہوئے تو اب وہاں کے جو مفتی ہیں، یہ میں انہی کا فتویٰ آپ کو بتا رہی ہوں، میں نہیں اس کی مجاز کہ میں کوئی فتویٰ دوں۔ تو چونکہ اگر آپ نے طواف افادہ نہیں کیا تو آپ کے اوپر حج اب رہے گا کہ اب آپ دوبارہ حج کریں اپنا۔
اور یہ سکت اس ہر ایک بندے میں نہیں ہوتی، انلیس کہ آپ وہاں کے مقامی ہیں تو ہو سکتا ہے پھر تو آپ دوبارہ آ سکے، لیکن آپ اتنی دور سے گئے ہوئے ہیں، اب واللہ عالم آپ زندگی میں کبھی موقع ملے کہ نہیں ملے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ پیڈز رکھ کے اور آپ بس طواف کر کے اور آپ صحیح کر کے نکل آئیں۔ میں حج قران کا بھی آپ کو بتا دوں گی، پھر اس میں صحیح کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ باقی سوائے طواف کے حج کے کسی رکن میں بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ آپ کو احرام باندھنے کا کوئی مسئلہ ہے، نہ آپ کو عرفہ جانے کا کوئی مسئلہ ہے، ایسی کوئی بھی مسائل نہیں ہے جو کہ آپ کے پیریڈز کی وجہ سے جو حائل ہوتے ہوں، ٹھیک ہے۔ سعی بھی آپ ویسے تو بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ اب یہ ہو گیا کہ صفا اور مروہ بھی مسجد کا ہی حصہ بن چکے ہیں، تو لہٰذا پھر وہاں پہ بھی ظاہر پاک صاف ہونے کی حالت ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر آپ کو پتہ ہے ایسے نہیں آپ رہ سکتے جب آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو یہ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو چلنا ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ پیریڈز ہو جاتے ہیں تو باقی ٹائم آپ اپنے سارے ارکان ادا کریں گی، صرف میں نے آپ کو اس چیز کا بتا دیا۔ باقی عمرے کا جہاں تک ہے سوال، تو عمرہ آپ چھوڑ بھی دیں گی، کوئی اس کے اندر مسئلہ حل ایسا نہیں ہے کہ آپ عمرے ضروری آپ نے کرنا ہے، اگر نہیں ہو سکا تو پھر عمرہ چھوڑ دیں اور آپ حج پہ چلی جائیں سیدھے۔ حج سے واپس آ کے اب آپ کے اگر ختم ہو گئے ہیں تو اب آپ پھر مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے اور پھر آپ آ کے اپنا عمرہ ادا کر سکتی ہیں۔ یہ وہی والا عمرہ جو آپ نے شروع میں کرنا تھا اس وقت نہیں کر سکیں، تو اب آپ نے اب کر لیا، تو اس طرح سے آپ کا حج اور عمرہ دونوں مکمل ہو گئے۔ باقی اگر آپ پہلے عمرہ کر چکی ہیں، اب آپ کو حج کے دنوں کے اندر ہی پیریڈز ہوئے ہیں، تو اب آپ کو واپس جاتے وقت آپ کو شوق ہے میں ایک عمرہ کر لوں، تو اس میں ایسے نفلی عمرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یعنی صرف یہ رخصت طواف افادہ کے لیے، ایسے نہیں کہ اب آپ عمرے کے لیے چل دیں، تو یہ نہیں کرنا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو اپنی گائناکالوجسٹ کے ساتھ ٹائم مل جائے اور آپ کو کوئی دوا ایسی پتہ چل جائے تو ضرور لے لیجئے، تاکہ آپ کی یہ مشکل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ وہ اعمال ہم کر سکیں جو سنت کے مطابق ہو، اور حج مبرور کی توفیق آپ سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔